الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم مرزا علی صاحب کا ایک کلپ مجھے کچھ دوستوں نے بڑے تسلسل کے ساتھ رمضان کے دوران بھیجا اور کہا کہ انہوں نے یہ بات کی، آپ اس کا جواب دے دیں۔ قرآن حکیم کے بارے میں جو انہوں نے کہا کہ اگر اس طرح سے انسان عقل سے کام لینا شروع کرے تو وہ قرآن حکیم پر بھی جو ہے وہ اعتراضات اٹھا سکتا ہے، اور اس کی انہوں نے چند مثالیں بیان کی۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ سورہ الفاتحہ کی بسم اللہ کی بے سے لے کر سورہ والناس کی آخری سین تک قرآن حکیم پر کسی قسم کا بھی اعتراض کرنے والوں کو الحمدللہ قائل کرنے والا جواب دیا جا سکتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ قرآن حکیم میں کوئی ایسی ناقابل فہم کوئی بات کہی گئی۔ اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ عقل کو سب سے پہلے آپ نے عقل کو مطعون کیا ہے، میں جو بات کہتا ہوں یہ جو 10-12 حدیثیں ٹوٹل جن پہ میں ہمیشہ اعتراض کرتا ہوں اور جن کو میرا ایمان قبول نہیں کرتا، بات عقل کی نہیں ہے، بات ایمان کی ہے۔ میں عقل کی وجہ سے ان کو مسترد نہیں کرتا، اگرچہ عقل کی میں تحقیر بھی نہیں کرتا۔ جس طرح آپ نے عقل کے بارے میں کہا نا کہ یہ اگر عقل سے کام لیں، جب اللہ پاک عقل سے کام لینے کا حکم دیتا ہے، فکر کرنے کا حکم دیتا ہے، تفکر، تدبر، تعقل، تذکر، یہ چاروں کام عقل کے ہیں۔ قرآن ان کا حکم دیتا ہے، لقوم یعقلون، قرآن کہتا ہے ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ اندھے بہرے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ پورے قرآن حکیم کے اندر عقل کی مذمت کی ایک آیت بتا دیں، اور عقل سے کام لینے، تدبر سے کام لینے کی آیات آپ کو جگہ جگہ قرآن حکیم کے اندر ملیں گی۔ یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے لِيَتَدَبَّرُوا آیَاتِهِ لِيَتَذَكَّرَ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ فکر، ذکر، تدبر، تعقل، یہ سب عقل کے فنکشن ہیں۔ قرآن ان کی طرف راغب کرتا ہے۔ اللہ نے زمین و آسمان میں جو کچھ مسخر کیا ہے اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے۔ عربی میں ایک مثال ہے، کن غبیا تکن تقیا، تو الو کا پٹھا بن جا، بہت بڑا متقی بن جائے گا۔ ہر چیز کو اعتراض کیے بغیر نگلتا چلا جا، تکن تقیا، ہر بندہ کہے گا بڑا ہی نیک بندہ جی، بڑا ہی اللہ والا ہے جی۔ لیکن قرآن تعقل کا حکم دیتا ہے، عقل سے کام لینے والوں کی تعریف کرتا ہے، اور صاحب عقل بھٹک جائے تو افسوس کرتا ہے، عقل ہوتے ہوئے بھی بھٹک گیا۔ فرمایا کہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، شیطان نے انہیں بھٹکا دیا ہے۔ حسرت یہ ہے، تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ مستبصرین سے دانشور تھے، صاحب بصیرت لوگ تھے، تھوڑی سی کوشش کرتے تو حق کو پا لیتے، ان کو بھی اس نے بھٹکا دیا۔ وہاں حسرت ہے، مذمت نہیں ہے عقل کی۔ استبصار کی اہمیت بیان کی ہے وہاں بھی۔ اس کے علاوہ آپ کو کہیں کسی کی جو ہے وہ عقل کی کہیں آپ کو مذمت نظر نہیں آئے گی۔ لیکن
میں یہ بات عقل کی وجہ سے نہیں کہتا، جن احادیث پر میں کرتا ہوں اعتراض کرتا ہوں، میں ان کو اپنے ضمیر اپنے ایمان پر پیش کرتا ہوں. میرا وہ جو نبی کے بارے میں امیج ہے وہ ان چیزوں کو قبول نہیں کرتا، اور اپنے ایمان کا میں خود ذمہ دار ہوں. میں نے اسے کیسے بچانا ہے؟ مجھے راویوں کے ایمان کی رائی کے دانے کے برابر فکر نہیں ہے. وہ جیسا بھی تھا لے گئے ہیں ساتھ، اور میں ابھی زمین پر موجود ہوں، ابھی سانسیں لے رہا ہوں. میں اپنا ہاتھ سے کیوں جانے دوں؟ تو میں ایمان کی وجہ سے کرتا ہوں. اب آپ نے جو پوائنٹ اٹھائے میں ان کی ذرا وضاحت کر دوں. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت جب اللہ پاک نے دی حضرت زکریا علیہ السلام کو، اور وہ پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ آپ سورہ مریم کو دیکھیں، رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. وہ پہلے کہہ رہے میری ہڈیاں کھوکھلی ہو گئی ہیں، بڑھاپا بدن سے نکل کر جا کے سر میں بھڑکا ہے. تو پھر انہوں نے اللہ سے یہ کیوں کہا کہ انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا؟ کیوں کہا؟ اعتراض نہیں کیا، اعتراض نہیں کیا. وضاحت یہ چاہیے کہ مالک انا، کیا میں پھر سے جوان ہوں گا؟ کیا میری بیوی بھی پھر سے جوان ہوگی؟ پھر ہمیں ملے گی اولاد؟ اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ کا جواب بتا رہا ہے کہ وہ سوال کیا تھا. قال کذالک، نا اسی طرح تم بھی بڈھے وہ بھی بڈھی رہے گی، یہ ہڈیاں اسی طرح کھوکھلی رہیں گی، اسی طرح دوں گا. مریم علیہ السلام نے جب سوال کیا انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، مجھے کیسے بچہ ہوگا، مجھے بشر نے چھوا نہیں اور میں بدکار بھی نہیں. تو کیا کہا؟ قال کذالک، اسی طرح بشر تجھے چھوئے گا بھی نہیں، اسی طرح ہو، بغیر بشر کے چھوئے ہوگا. کذالک، وہاں بھی کہا بغیر جوان کیے اسی بڑھاپے میں ہوگا، کذالک اسی حالت میں ہوگا. وہاں بھی مریم کو کہا کذالک اسی کمارے پن میں دوں گا. وہ اعتراض نہیں تھا، وہ وضاحت تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا تھا. قال رب ارنی کیف تحیی الموتى، اللہ مجھے دکھا، یعنی کہ مجھے بتا. انہیں پہلے ہی پتا تھا اللہ مردے زندہ کرتا ہے. کہا ذرا کر کے وکھا. آپ کو پتا ہے آپ کا دوست پائلٹ ہے، جہاز چلاتا ہے، آپ اسے کہتے ہیں یار ذرا چلا کے دکھا، گیئر بدلی کر کے دکھا، آگے کیسے کرتے ہو اسے، وہ جب اوپر اٹھاتے ہو کون سا تھروٹل کھینچتے ہو. تو آپ اعتراض نہیں کرتے، اپنے تجسس کا پیٹ بھر رہے ہیں آپ. وہ جو کہہ رہے ہیں نا ارینی، میں جانتا پہلے سے ہوں، ذرا کر کے دکھا دوں. اسی لیے اللہ پاک نے ان کے ہاتھ سے کر کے دکھایا کہ پھر اگر کر کے دکھانا ہے تو ذرا ہاتھ سے مزہ لو، ایسے ہوگا. آواز دو، ہم بھی اسی طرح آواز دیں گے. تو وہ سوال اعتراضی سوال نہیں ہے جو آپ نے کہا کہ جی قرآن پہ بھی اعتراض کیا جا سکتا ہے، یا انہوں نے کوئی اعتراض کیا تھا. انہوں نے اس کا میکنزم پوچھا تھا کہ اللہ پاک کیسے ہوگا، میں جوان کرے گا. تو تجسس ہوا کہ نئے سرے سے جوان ہو جائے گا تو اولاد کے ساتھ جوانی بھی مل جائے گی، بیوی کو بھی ہوگا. تو وہ بات حضرت مریم کا میں ذکر کر چکا ہوں. حضرت زینب سے نکاح کی جو بات آپ نے اعتراض کی ہے، وہ تو ایک قانون نبی کے ہاتھ سے ہی ٹوٹنا چاہیے تھا. وہ سب کے لیے قابل فہم ہے، اس میں کوئی ایسی اوپری بات نہیں ہے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جب حضرت زید سے کیا گیا تو اس وقت بھی راضی نہیں تھی. حضور کے حکم پر اور اللہ کے حکم پر انہوں نے یہ کیا تھا، اور یہ حکم اسی لیے دیا گیا تھا کہ وہ ان کی حضور کے منہ بولے بیٹے کی بیوی بن جائیں، پھر ان کو طلاق ہو اور پھر وہ حضور سے ان کا نکاح ہو، تاکہ یہ رسم ٹوٹے. اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب نہیں جا سکے، وہ چھو نہیں سکے انہیں. میاں بیوی میں کوئی تعلق قائم نہیں ہوا زوجیت کا، صرف وہ بیوی بنی ہے کاغذوں میں، وہ منہ بولے بیٹے کی بیوی بنی ہے. فلما قضا زید منها وطرا زوجنا کا، وہ جو ٹارگٹ زید کو دیا گیا تھا کہ وہ اس کا شور بن جائے، آپ کا منہ بولا بیٹا ہوتے ہوئے، وہ اس نے جب پورا کر دیا، وہ آپ کی بہو کہلانے لگ گئی، تو اس کے بعد ہم نے اس طلاق یافتہ بہو کو آپ کا جو ہے وہ بیوی بنا دیا. زوجنا کا، آپ سے شادی کر دی، تاکہ آگے اللہ نے وجہ بیان کر دی لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فیما
لِكَيْ لَا يَكُونَ الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا. تو اس میں یہ بات تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی اور وہ قانون توڑا، اور آج اس پہ عمل ہو رہا ہے. وہ صرف حضور توڑ کر نہیں رہ گئے، آج ہماری اپنی برادری میں ایسے نکاح ہوئے. تو ایسا جو ہے وہ آج بھی ہو رہا ہے. اور اس کے بعد فوراً جب یہ واقعہ ختم ہوا تو اللہ پاک نے پھر وہ آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا اذا طلقتم النساء ما لم تمسوهن. تو اس میں پھر وہ کہا کہ ان کی کوئی عدت نہیں اگر تم نے انہیں چھوا نہیں ہے، تو بغیر عدت کے بھی نکاح ہو سکتا ہے. دو کوے والی آپ نے مثال دی. دو کوے کے بارے میں کہاں، دو کووں کا ذکر کہاں آیا قرآن میں؟ آپ نے روایت گسیڑ دی نا اس میں. فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، اللہ نے کوا بھیجا. يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، اس نے زمین کو کریدا. کلک کر گیا آدم علیہ السلام کے بیٹے کو کہ زمین میں کیوں نہ کھڈا کھود کے میں اس کو دفنا دوں. یہ تو پھر ہم نے کہانی بنائی نا، قرآن حکیم کی بہت ساری آیات کی ہم نے پھر کہانیاں بنائی جو اس میں فٹ بیٹھے. یہ ہم نے کہانی بنائی، دو کوے لڑے، ان سے ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا، اور اتنی دیر میں وہ بیٹھا ہوا دیکھتا رہا آدم علیہ السلام کا بیٹا کہ اینڈ کب ہوتا ہے، یا آخری اوور کب ختم ہوتا ہے. اور نہیں بھائی، فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ. وہ زمین اس نے کھودی تاکہ ادھر اس کے ذہن میں اللہ نے کلک کیا کہ بھئی یہ جیسے کوا کھود رہا ہے ایسے کھودو اور اس کو ڈالو کھڈے میں. اتنی ساری بات تھی، کہانی کوئی نہیں ہے کہ کوے نے کوئی لاش دبائی تھی اور کچھ تھا. وہ کوئی بھی چیز کلک کر سکتی ہے. وہ سیب گرا تھا نیچے اور اس کے سر کو لگا اور اس نے سوچا نیچے کیوں آیا، اور گریوٹی ایجاد ہوگی. کیا پہلے سیب نیچے نہیں گرا کرتے تھے؟ کہ کوئی واقعہ اچانک کلک کر جاتا ہے. تو وہ کوا جو تھا وہ بھیجا گیا اور اس نے زمین کو ریدی ہے. باقی قصہ جو بھی ہے نا اس میں وہ مصطفیٰ قریشی اور سلطان رائے کی لڑائی والا وہ روایتوں نے ڈالا ہے، قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں صرف اتنا ہے، کوا آیا اس نے زمین کھود دیا، اس کو خیال آیا یار میں بھی کھود کے کیوں نہ دفنا دوں اور یہ بوجھ اتاروں. بس بات اتنی ساری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو جانا یا آپ کا 6 سالہ بچی سے شادی کرنا. ایک آپ چونکہ جرت مند آدمی ہیں اور مجھے آپ سے بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں. آپ کی شاید اتنی عمر نہیں جتنا میرا تجربہ ہے. یہ جتنی حدیثوں کی میں مخالفت کر رہا ہوں نا، ان میں بانگے دول اچھل اچھل کر ممبر پر بیان کیا کرتا تھا. یوٹیوب پر اگر ان میں سے کچھ نہ بھی ہوئی تو میری آڈیوز میں جو 90s سے ہیں ان میں ضرور یہ ہوگا. ہم انہیں بیان کرتے رہے خود، اور کبھی اس طرف ذہن بھی نہیں گیا تھا کہ یہ اعتراضات اٹھتے ہیں اس میں. اس لیے جو لوگ اب ڈٹ کر میری مخالفت کرتے ہیں مجھے ان پر ذرا بھی کوئی گلہ نہیں، مجھے دکھ نہیں. اگر وہ بدتمیزی نہ کریں اپنے موقف پہ ڈٹے رہیں. ہم بھی تو کل تک ڈٹے ہوئے تھے، اس میں کوئی حرج نہیں. فرق یہ، میں آپ ایک پوائنٹ کی طرف آپ کی میں توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. آپ جرت مند آدمی ہیں اور ایسے آدمی بہت کم ہیں، گنے چنے ہیں. پاکستان میں 2-4 ہی ہیں اور آپ سے بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے قبضہ کب سے جما لیا کہ جو ہمارے نبی ہیں. کافر اعتراض کرتے ہیں تو کرتے رہیں. کیوں بھائی؟ وہ کافروں کے بھی نبی ہیں. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا یا ایھا الناس قد جاءکم بصائر من ربکم. قرآن کا مخاطب بھی پوری انسانیت ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے رسول نہیں کہ ہم قبضہ کر کے بیٹھ گئے کہ جی جنج دیوی نے ساڈے رسول نے تانوں کیڑی تکلیف ہے. نا میرا مصطفیٰ کافروں کے لیے اسی طرح کردار میں قابل قبول ہونا چاہیے جس طرح کوئی صفا پر سامنے بیٹھے کافروں کے لیے بے عیب تھا. آپ گوپیوں کے قصے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے پھر آپ لوگوں کے پاس ان کو لے کر جائیں گے.
وہ جس طرح کوئی صفحہ پر مجنون نہیں تھے، مسحور نہیں تھے، وہ قیامت تک مجنون اور مسحور نہیں ہے. اور مسحور وہی ہوتا ہے جو مجنون ہو جاتا ہے. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. جب تک لکھنے والے لکھتے رہیں گے کوئی یہ نہیں لکھ سکتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون تھے یعنی مسحور تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیش کیا تھا صفحہ پر؟ یا معشر قریش، یا بنو فلاں، یا بنو فلاں، کیف وجدتمونی، تم نے مجھے کیسا پایا، تم نے مجھے کیسا پایا. اس دن ایک انگلی اٹھ کے کہہ دیتی، آپ نے کوئی جھوٹ بولا تھا، کوئی وعدہ توڑا تھا، کسی کا مال کھا گئے تھے، امانت میں خیانت کی تھی، اسی دن دعوت نے ختم ہو جانا. نہ کوئی بدر تھا، نہ کوئی عہد تھا، نہ کوئی طائف ہونا تھا، نہ کوئی غزوہ خیبر تھا، نہ کوئی غزوہ احزاب تھا، نہ کوئی غزوہ تبوک تھا، نہ کوئی حجۃ الوداع تھا. کہانی ختم. بے عیب تھے تو کہا نا کیف وجدتمونی. کیسر کے دربار میں کھڑے ہو کر ابو سفیان کو یہ عیب بیان کر دیتا، اس کا پورا خاندان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مارا گیا بدر میں، جانی دشمن ہے. عیب کوئی نہیں لگا سکا، عیب راویوں نے لگائے، کلمہ پڑھ کے لگائے. لہذا یہ کہنا کہ کافر اعتراض کرتے ہیں، کافر کے اعتراض کو کلیئر کرو گے تو اتمام حجت ہوگا، ورنہ وہ قیامت کے دن کہہ دیں گے اللہ یہ بندہ ہم رسول مانے جس کے بارے میں یہ غلام احمد قادیانی کے بارے میں جب ہمیں تربیت دی جا رہی تھی، مولانا منظور احمد اپنے جو تھے کرا رہے تھے، ہمیں تربیت گاہ کروا رہے تھے، اس میں کیا کہا گیا، ہماری کتابوں میں لکھا ہوں کہ قادیانی ہمیشہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور موت کا مسئلہ اٹھائے گا اور تم نے اس کو بالکل اگنور کرنا ہے، تم نے قادیانی کے کردار کو ٹارگٹ کرنا ہے. یہ پڑھاتے ہیں کہ نہیں پڑھاتے ہم منظور چنیوٹی صاحب کہ تم نے کسی طرف نہیں جانا، تم نے اپنے آپ کو بس قادیانی کے کردار پر پکڑ کر رکھنا. وہاں وہ کہہ رہے اتھے مورچہ لانا ہے، تو اتھے وہ کردار تے مورچہ لانا ہے ظالموں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر مورچہ لگتا ہے آج ہمارے ہاتھوں لکھے ہوئے. اللہ پاک نے جس عصمت کا وعدہ کیا تھا، اپنی وحی بھیجی، اس وحی کے پورے روٹ کو محفوظ کروایا، لوح محفوظ سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب تک. یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربہم. وہ ان کے آگے پیچھے کی نگرانی کرتا ہے، روٹ لگا ہوا ہوتا ہے جب تک تاکہ پتہ چلے کہ انہوں نے جو پہنچایا گیا تھا وہ اللہ کی طرف سے وہ انہوں نے پہنچا دیا. درمیان میں کہیں کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی، کوئی کسی نے کوئی چیز مکس اپ نہیں کی، کوئی جملہ کوئی زیر زبر کوئی ادھر ادھر نہیں ہوئی. تو اس لیے میری سرکار تھوڑا سا اس طرف توجہ دیں کہ محمد رسول اللہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ہم تو نہیں مانتے ہی، جو چیز بھی ان کی طرف منسوب کر دی جائے ہمارے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا. ایمان نکلتا وہاں سے ہے جہاں گھستا ہے، ایمان ہمارے اندر نہ آیا ہے نہ جانا ہے اس. ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، بٹے کی اینٹ کی طرح ٹھپا ٹھپ ٹھپا ٹھپ ٹھپا ٹھپ جس طرح وہ لگا تو وہ اینٹیں نکل رہی ہیں، ہم نکل رہے ہیں مسلمان. ہمیں کوئی خطرہ نہیں. خطرہ ان کا جو سوچ کر مسلمان ہوں گے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چاند چھٹک کر جو مسلمان ہوں گے، جو پوری طرح ان کے کریکٹر کو دیکھ کر مسلمان ہوں گے. ہمیں ان کے سامنے حضور کو پیش کرنا ہے، اپنے بچے کو نہیں پیش کرنا. وہ غریب کہاں جائے گا، اس کو تو ہوش نہیں سنبھالتا تو مسلمان بنا دیتے ہیں ٹک. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سے ہر عیب صاف کرنا ہے، اسی طرح بے عیب کافروں کے سامنے لے کر جانا ہے جس طرح کوئی صفحہ پر تھی. اگلی بات کہا جاتا کہ اذا دخل
احتمال، اذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال، جب کسی چیز کا امکان پیدا ہو جائے تو پھر اس چیز سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ ایک برتن کھلا ہوا ہے، کتا کمرے سے نکل کر باہر گیا ہے، تو آپ نہیں کہہ سکتے، آپ یہ بھی کہہ سکتے کہ اس نے نہیں پیا، اور آپ اس کا بھی انکار نہیں کر سکتے کہ اس نے نہیں پیا، اور آپ یہ کہ جی اس نے پیا۔ ایک کہتا جی وہ پی کر گیا، آپ اس کے کیسے ابطال کریں گے جبکہ پینے کا امکان موجود ہے؟ جب پینے کا امکان موجود ہے تو آپ پینے سے انکار نہیں کر سکتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہونے کا امکان موجود اور مدینے میں ہو گیا، سرکار وہ مکے میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا آپ کو وجہ بتا سکتے ہیں؟ مکے میں کیوں نہ ہوا؟ مکے کے کافر کیوں جھوٹے تھے؟ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا انظر انظر، ہائے اللہ، وہ تو کافروں کے بارے میں کہتے ہو انظر، ان کو انظر، ان کو دیکھ جو تیرے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ مدینے میں ہوگا تو مکے میں ہونے کا زیادہ امکان ہے، چونکہ وہ دونوں صورتیں مکے میں نازل ہوئی ہیں، معاوضتین، پھر وہاں ہوا ہوگا، اور جب وہاں ہوا ہے تو پھر وہ ظالم جو ہے وہ جھوٹ کیسے بول رہے ہیں؟ اللہ تو کہہ رہا ہے وہ ظالم جھوٹ بولتے ہیں۔ اس لیے میری جان تھوڑا سا اس پہلو پر غور فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آخری پیدا ہونے والے بچے کے بھی رسول ہیں، اور وہ بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت ہے، اور اس کے سامنے عیب سے بھرا ہوا محمد تلوار لے کر نہیں پہنچانا، تلوار کے زور پر نہیں منوانا، اسی طرح کردار کے زور پر منوانا، جس طرح کوئی صفا پر کہا گیا تھا کیف وجدتمونی۔ ذرا اس طرف توجہ دیں، اپنے نبی کو اپنا سمجھ کے ٹیمپر مت کریں، جس طرح آپ کی اپنی چیز آتی، آپ کی اپنی داڑھی ہے اس کو آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں، آپ کی اپنی قمیض ہے، کبھی چھوٹی کر لی، کبھی بڑی کر لی، کبھی تنگ کر لی، کبھی کھول لی اس کو۔ اس طرح نبی کے ساتھ نہ کریں، اپنا سمجھ کر ٹیمپر مت کریں، وہ امانت ہے ہر آنے والے انسان کی، ان کو رہنے دو اسی طرح جس طرح کوئی صفا پر بے عیب تھی۔ راویوں کے بارے میں ہم سے کسی نے نہیں پوچھنا، راویوں پر ایمان لانا فرض نہ ہم پر کیا گیا نہ آنے والے انسانوں پر کیا گیا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا پوری نو انسانیت سے مطلوب ہے۔ اس لیے یہ بات نہیں چلے گی کافر کر دینے تو کر دے رہے، بھائی صاحب دیکھا بھائی ان کا اعتراض ویلڈ ہے کہ نہیں ہے، ویلڈ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کو سبزی آپ کہتے گاہ کے اعتراض کردہ تے کردہ روے، میں تے مال جنج دے اونج دے رکھنا پائے جی، تم نے دکان چلانی ہے کہ نہیں چلانی، سبزی بیچنی ہے کہ نہیں بیچنی، گاہ کو مطمئن کرو گے تو بکے گی نا۔ تم نے نبی کی دعوت پہنچانی ہے کہ نہیں پہنچانی؟ اپنا سمجھ کے جو مرضی عیب لگاتے رہو گے تم، کس منہ سے لوگوں کے پاس لے کر جاؤ گے؟ اسی لیے جو بھی مسلمان ہوتا ہے قرآن والے محمد کو پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے، بخاریاں کوئی نہیں پڑھتا، مسلم پڑھ کے کوئی نہیں مسلمان ہوتا، فقہ مالکی و حنفی پڑھ کے کوئی نہیں مسلمان ہوتا، وہ قرآن پڑھتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو انسانوں کو قرآن والا محمد دیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک پوائنٹ ہو گیا۔ نبی شہید بھی ہوتے ہیں، زخمی بھی ہوتے ہیں، اس سے ان کی نبوت اور وحی کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جب نبی پہ خلل دماغی خلل میں مبتلا ہو جائے نبی، تو پھر وحی کا کوئی بھروسہ نہیں رہتا۔ وہ بیوی کے یہاں نہیں جاتے، یار آپ مرد ہیں، شادی کی ہوئی آپ نے، جب بندہ بیوی کے پاس جاتا ہے 100 چیزیں ہوتی ہیں، اور اتنے پروسیس میں سے گزر کے بندہ کہے میں بیوی کے پاس نہیں گیا یا گیا تھا، اور بیوی کہے نہیں آئے، بیوی کہے آپ نہیں آئے، اور وہ کہے میں ہو کے گیا ہوں، کام نہ کیا ہو اور کہے میں نے کیا ہے، وہی نہ لکھوائی ہو اور کہیں لکھوا دی ہے، جبرائیل نہ آیا ہو اور کہیں کہ میں آیا تھا، دماغی خلل ہو گیا۔ یہ ایک لمحے کا خیال نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرح
یہ 6 مہینے سے لے کر سال کا قصہ ہے میری جان. یہ خیبر کے بعد کا واقعہ ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کے بعد ایمان لے کر آئے ہیں. وہ حضور کی نماز میں بھولنے کی حدیث روایت کرتے اور آپ مانتے ہیں کہ وہ ذوالیدین جو تھے وہ احد میں شہید ہو گئے تھے. یہ ذوالشمالین اور ذوالیدین کوئی اور ہے, اس کا اور آپ نام بتاتے ہیں. گویا یہ بھولنے کا واقعہ غزوہ خیبر کے بعد کا ہے, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا. حضور مکے میں نمازیں نہیں بھولے, حضور مکے میں نمازیں نہیں بھولے. کوئی روایت ہے؟ خیبر سے پہلے نہیں بھولے, خیبر کے بعد کیوں بھولنا شروع ہو گئے؟ اور ایسی ویسی بھول نہیں, اتنی یقینی بھول. ہم بھی بھولتے ہیں, لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ, نے پتہ چل جاتا ہے. پہلے خود دل میں ہوتی ہے کہ پتہ نہیں تیسری ہے یا چوتھی ہے. لوگوں کے منہ میں ابھی سبحان پورا نہیں ہوتا کہ ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. نبی ایسے بھولے کہ نماز 2 رکعت پڑھائی, اٹھ کے حجرے میں بھی چلے گئے. بندے نے دروازہ کھٹکھٹا کے باہر بلوایا, اس نے کہا کہ اللہ کے رسول نماز مختصر ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ فرمایا نہ میں بھولا ہوں نہ مختصر ہوئی. یقین دیکھیں یہ کیا ہوا ہے, یہ کون نمازیں بلوا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, وہی جنہوں نے جادو کروایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نبی نماز نہیں بھول سکتے, وہ دل کبھی نماز نہیں بھول سکتا. جو نیند میں بھی رب کے ساتھ آن لائن ہوتا ہے وہ کہاں چلا گیا ہے نماز میں. اور جو نبی نماز میں فرشتوں کو دیکھتا ہے, ہم تو اندھے بہرے ہوتے ہیں, خیال کہیں اور چلا جاتا ہے. ہمارے سامنے بچے 2 کھیل رہے ہوں تو خیال کہیں نہیں جاتا ہمارا. اللہ کے وہ رسول جو بتاتے ہیں کہ ابھی فلاں نے یہ دعا پڑھی ہے, رب لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی یا کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک, اور 30 فرشتے میں نے ٹوٹ کر گرتے دیکھے اس دعا پر. وہ نبی بھول گیا نماز. سرکار دماغ میں خلل, کان یدورو, چکر کاٹتے تھے مگر سمجھ نہ لگتی تھی کہ ان کو کیا ہے یہ جادو. کس نے قابو کر لیا دماغ محمد رسول اللہ سے؟ کیا میکنزم ہے جادو کا بتائیے آپ؟ شیاطین. ان کلمات میں کوئی اثر ہے؟ جادوگر کے کلمات ڈنڈا لے کر آتے ہیں, ان کلمات میں کوئی اثر ہے؟ جنات ہے نا, جنات نے قابو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہ دکھا رہے ہیں جو حضور نے ابھی کیے ہی نہیں. حضور گئے نہیں اور وہ پورا روٹ دکھا رہے ہیں کہ حضور گئے ہیں فلاں زوجہ کے حجرے میں گئے ہیں, اور وہ جناب علی وہاں سے پلٹ کے بھی آ رہے ہیں اپنی وہ حقوق ادا کر کے, اور بیوی کہتی آپ آئی کوئی نہیں. یہ ایسا حضور کے ساتھ ہوا. اور اگر ایسا ہوا مرزا صاحب تو سوکنوں میں آپس میں بات ہونی چاہیے تھی نا کہ بھائی یہ کیا ہو گیا ان کو. سال کا معاملہ 1-2 ہفتے کی بات نہیں ہے. سال میں 9 بیویوں میں سے سوائے حضرت عائشہ کے اور کسی نے محسوس نہیں کیا. اور حضرت عائشہ صدیقہ نے محسوس کیا تو اپنے باپ سے بات نہیں کی. یانا گل کرے تو سیانا قیاس کرے. اپنے ابا سے بھی نہیں کہا کہ آپ کے دوست کی کوئی حالت جو ہے وہ دیکھیں ذرا کیا ہو گیا. 1 سال 1 سال کی وہی کہاں گئی ہے بھائی صاحب؟ جو بندہ نہیں گیا اور کہتا میں ہو آیا ہوں, اس بندے کی بات کا پھر اعتبار کیا رہے گا؟ اس کے پھر 2 ٹکڑے کرتے ہیں. وہ جی محمد کی بشریت پر جادو ہوا تھا اور محمد کی نبوت پر جادو نہیں ہوا تھا, 2 ٹکڑے کر دیے نا. غامدی یہ کہے کہ یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور محمد بن عبداللہ کیا ہے, لہذا یہ دین کی سنت نہیں ہے, اور یہ کام بطور محمد رسول اللہ کیا ہے اور اس کو سنت بنایا یہ دین کی سنت ہے, تو وہ ہو گیا زندیق. اور ظالموں تم نبی کے ٹکڑے کرو کہ نبی کی بشریت پر جادو ہو گیا تھا. اور بتاؤ بیویوں کے پاس محمد رسول اللہ جاتے تھے, حضور کی بشریت جاتی تھی, وظیفہ زوجیت ادا کرتی تھی, یا حضور کی نورانیت کرتی تھی؟ چھ سال کی شادی کا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ
پہلے تو آپ نے، میں نے الحمدللہ جس عمر میں میرے والد صاحب نے شادی کی تھی، میں نے بھی اسی عمر میں شادی کی ہے، میں نے اپنے بچے کی بھی اسی عمر میں شادی کی. یہ 18-20 سال کی عمر جو ہے اس میں ہوتا ہے. جو آپ نے کہا جی قاری صاحب کو، قاری صاحب کو الحمدللہ اب بھی میری طرف سے دیر ہے، ورنہ قاری صاحب کی عمر 57 سال ہے. 19 سال کی قاری صاحب کو آج بھی ملتی. میں آپ کی جلم کچہری میں لا کے نکاح کر سکتا ہوں الحمدللہ، کوئی مسئلہ نہیں. یہ لوگ رشتے لیتے دیتے ہیں اس عمر میں، اس میں کوئی مسئلہ، 19 سال کا کوئی مسئلہ نہیں. لیکن 19 سال کی جو عمر میں آپ کو بتاتا ہوں مرزا صاحب، اللہ پاک نے ایسا باندھ کے رکھا ہے کہ یہ لوگ ادھر ادھر نہیں جا سکتے. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، وراثت دینے سے پہلے یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ بلوغت کی عمر کو، نکاح کی عمر کو. حتی اذا بلغوا، اصل میں لفظ بلغوا سے بلاغت ہے نا، ہم نے اس کو بلوغت کہا. کہاں تک پہنچے؟ نکاح کی عمر کو. تو وراثت تقسیم کرنی ہے. کچہری آپ کے پاس جا کے پوچھیں ذرا وکیلوں سے کہ وراثت کب تقسیم کی جاتی ہے. کھولیں اپنی فقہ کی کتابیں، انہوں میں کیا لکھا ہوا ہے 6 سال کی بچی کی وراثت تقسیم ہو سکتی ہے. جو نکاح کی عمر ہے وہی وراثت کی تقسیم کی عمر ہے. اللہ نے جوڑ کے رکھا ہے دونوں کو، پیمانہ بنایا نکاح کی عمر کو وراثت کی تقسیم کی عمر. حتی اذا بلغ النکاح. اس کا کیا علاج کریں گے؟ یہ تو کہتے 6 مہینے کے بچی کا بھی نکاح ہو جاتا ہے، 6 مہینے کے بچی کا بھی نکاح ہو جاتا ہے. جب انہوں نے توڑ دیا نا اس کو، وہ 6 سال والی روایت کو لے کر توڑ دیا انہوں نے اس کو، تو اس کے بعد تو عمر کا تو تعین ختم ہی ہو گیا نا. آپ 6 سال کیا 6 مہینے کیا، آپ 6 دن کی بچی کا باپ کہہ سکتا ہے کسی کو کہ یہ جو تیری بیوی ہو گئی. جب یہ ظلم کر بیٹھے، عمر کو انہوں نے وہ توڑ دیا لاک، وہ وراثت والی عمر کا انہوں نے دفعہ ساقط کر دی، آئین میں سے نکال دی، قرآن میں سے انہوں نے اللہ کے مقرر کردہ کو انہوں نے توڑ دیا اس روایت کی بنیاد پر، اور کہا کہ جب چاہے ولی نکاح کر دے. تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ پھر ان کو اگر مگر لگانے پڑتے ہیں نا. پھر انہوں نے کہا کہ وہ جب اب اس کی ضرورت ہے، اس کی رضا کی، وراثت کی اس میں تقسیم آپ دیکھتے ہیں نا، اس کی 3 شرطیں ہیں. وجود الکل، سارے زندہ ہوں، کوئی مرا ہوا نہ ہو، ٹھیک ہے جی. اور بلوغ الکل، سارے بالغ ہوں، ان میں کوئی نابالغ نہ ہو، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ کہ سارے موجود ہوں، غیر حاضر کوئی نہ. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی جب وہ عورت کو، اس لڑکی کو پہلے مینسز ہوں، تو اس مینسز کے بعد اگلی نماز تک وہ فیصلہ کر لے کہ اسے یہ نکاح قبول ہے یا نہیں قبول، اور اس کی زندگی کا فیصلہ ہو رہا ہے. اور ظالموں، اور گائے بھینس کا بھی سودا اتنا اس ٹائم میں نہیں ہوتا. تم کہتے ہو کہ وہ چھوٹی بچی جو بقول تمہارے 9 سال 8 سال کی بچی کو مینسز ہو جاتے ہیں، وہ 8 سال کی بچی، وہ 9 سال کی بچی ایک نماز سے دوسری نماز تک، اس بیچاری کو مغرب کے بعد ہوئے مینسز عشاء تک وہ تمہیں فیصلہ کر کے دے دے کہ یہ جنا مجھے قبول ہے کہ نہیں ہے. یہ اس پر یہ ظلم کون کر رہا ہے؟ کس نے یہ مقرر کیا نماز سے نماز تک؟ تم نے یا خدا نے؟ یہ دین اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طے کردہ ہے یا بعد والے صدیوں بعد میں آنے والوں کے تماشے ہیں؟ کوئی کہتا نہیں 5 نمازوں کا ٹائم دے دے، بڑی مہربانی بھائی صاحب، آپ نے 5 نمازوں کا ٹائم دے دیا انہوں نے کہ 5 نمازوں تک وہ انکار کر سکتی ہے، اس کے بعد لاگو ہو جائے گا. لاگو اسی عمر میں ہوگا جس عمر میں اس کو تمیز ہوگی، اسے شادی کے عواقب کا پتہ ہوگا، اور وہ اس پہ ہاں اور نہ کرے گی. اور وہ وہی عمر ہے جس میں رشد آتا ہے. عموماً ایکسیپشنز ہر جگہ ہوتی ہیں، بعض لوگ 60 سال کے بھی ہو کر بھی بے عقل ہی ہوتے ہیں، لیکن عموماً موسٹلی لوگوں کے یہاں اس عمر میں 18-20 سال کی عمر میں رشد آ جاتا ہے. اور جائیداد 18 سال کی تقسیم. میں آپ کا کیس بتاتا ہوں. ہم نے ایک پلاٹ لیا تھا، وہ بندہ فوت ہو گیا، بیوہ سے ہم نے سودا کیا تھا، ہمارے عزیز ہی تھے. تو سودا طے ہو گیا 90,000 میں، روات کے ساتھ پولیس جو ہے وہ فاؤنڈیشن کی زمین ہے وہاں پلاٹ تھا، وہ 90,000 کا لیا. وہ بچی اس کی چھوٹی تھی، عدالت نے وہ نہ کیا، رجسٹری نہ کی انہوں نے.
انتقال نہ کیا انہوں نے جب تک بچی بالغ نہیں ہو جاتی. بچی 13 سال کی ہوئی، اس کی ماں نے اس کی شادی کر دی. بچی کو 2 بچے ہو گئے. کیس ہم لڑتے رہے، جا کے اجازت لیتے رہے، جا کر بچے ساتھ لے کر گئے لڑکی کے کہ لڑکی کی شادی ہو گئی ہے، 2 بچے ہو گئے ہیں، اب تو ہمیں رجسٹری کی اجازت دیں. اس نے کہا نہیں، قانون کیا آپ نے، بچے اپنے پاس رکھیں آپ. لڑکی 18 سال کی ہوئی ہے تو اس نے دیا. اتنی دیر میں پلاٹ کی قیمت 6 لاکھ ہو گئی تھی. کچہری سے جا کے پوچھ، جو تقسیم کی عمر ہے وہی نکاح کی عمر ہے. یہ 6 سال والی عمر جو ہے نا، یہ زیادتی ہے. کسی کو بھی بتائیں نا کہ ہمارے نبی نے 6 سال کی بچی سے شادی کی تھی تو میرے خیال میں وہ ایمان نہیں لائے گا. مسلمان تو لا چکے ہیں، انہیں کوئی ڈر نہیں ہے، لیکن نئے بندے کو آپ بتائیں گے نا. اور صرف یہ کہانی نہیں، اور بھی بہت ساری کہانیاں جب ملا کے ساتھ پیش کریں گے نا آپ، کہ گلی میں کھڑے ہوئے ایک بندے نے کہا، اشعث ابن قیس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میری بہن بڑی خوبصورت ہے، اور جس عورت نے ابھی آپ سے اللہ کی پناہ مانگی ہے اور آپ کو نکال کے باہر پھینکا ہے اس سے، اور اس نے کہا کہ کیا سوکھ جو ہے وہ ملکہ بھی سوکھا کے حوالے اپنے آپ کو کرتی ہے، اس سے زیادہ خوبصورت میرے پاس ہے. تو انہوں نے پوچھا کون؟ تو اس نے کہا میری بہن. تو آپ نے فرمایا نکاحتھا، میں نے نکاح کر لی. اور وہ بہن کو لینے چلا گیا تاکہ رخصتی کرے. اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. دونوں کو رستے میں خبر ملی، دونوں بہن بھائی مرتد ہو گئے. جس کو حضور نے کہا تھا نکاحتھا، میں نے نکاح کر لیا، وہ مرتد ہو گئی. اب لوگ وہ پوچھتے ہیں ہم سے کہ وہ کون سی ام المومنین تھی جو مرتد ہوئی. یہ کسی ساتھ رکھیں آپ. ایک عورت آتی ہے، وہ آ کے کہتی ہے میری بیٹی اتنی خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت ہے. آپ نے فرمایا میں نے قبول کیا اس کو، میں نے اس کو قبول کیا. وہ پھر بھی نہ رکی، کہنے لگی میری بیٹی تو ایسی ہے کہ کبھی اس کا سر بھی نہیں دکھا. آپ نے کہا اچھا یہ بات ہے تو اب مجھے قبول نہیں ہے. شادی کی اور عورت کے کپڑے اتروائے اور دیکھا اس کو برس کا نشانت کا کپڑے پہن، اور جا اپنے گھر والوں کے پاس، اس کو طلاق دے دی. یہ سارے بھی ساتھ رکھ لیں. یہ جب سارے ملا کے ان کے پیش کرتے ہیں آپ، تو کیا یار یہی نبی مکے میں نہیں تھے؟ مکے میں حضور مرد نہیں تھے؟ جوان رانا تھے، عمر سے بڑی بیوی تھی. یہ قصے کیوں نہیں تھے؟ کیونکہ وہاں یہ راوی تھے نہیں اس وقت، لیٹ مسلمان ہوئے تھے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ منہ بولے بیٹے کی تو آج کل بھی شادی ہو رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس کی طلاق یافتہ سے. وہ 6 سال والی کیوں؟ آپ کہتے ہیں نا ٹرینڈ تھا اس زمانے میں. سرکار ٹرینڈ کی کوئی مثال ہی دے دیتے. ٹرینڈ کی مثال ہوتی ہے نا، ٹرینڈ اس چیز کو کہتے ہیں جو زیادہ تر لوگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں یہ ٹرینڈ ہے. کوئی مثال دی ہوتی نا آپ نے، بس ایک واقعہ ٹرینڈ ہو جاتا ہے. اس کے بعد محدثین نے، وہ محدثین جو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگوائے اور نائی کو انہوں نے اتنے درم دیے، اور وہ جب اپنی انہوں نے مجلس برخاست کی، بازار گئے اور پچھنے لگوائے اور نائی کو اتنے پیسے دیے تاکہ سنت پر چلنے کا اجر مل جائے. انہوں نے یہ 6 سال والی بیان کر کے 6 سال والی سے نکاح کیوں نہیں کیا؟ کسی کو اپنی 6 سال کی پوتی کسی کو دی کیوں نہیں نکاح میں؟ سنت کو مر کیوں جانے دیا؟ انہوں نے کہا کہ پوچھتے نہیں ہو کہ میں کیوں مسکرایا ہوں. کہا پوچھیں. کہا میں نے بھی اپنے استاد سے پوچھا تھا کہ کیوں مسکرائے، اور انہوں نے اپنے استاد سے پوچھا تھا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں صحابی سے، اور فلاں صحابی نے حضور سے پوچھا تھا. حضور نے کہا تھا کہ تم مجھ سے پوچھتے نہیں ہو کہ میں کیوں مسکرایا ہوں. اور جبرائیل نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ پوچھتے نہیں ہیں کہ میں کیوں مسکرایا ہوں، اس لیے کہ اللہ مسکرایا تھا. یعنی سارے مسکراتے ہیں، سارے مسکراتے ہیں حدیث میں، اس حدیث کو لے کر سنت کو پورا کرنے کے لیے، اور رونے کے لیے 6 سال کی بچی رکھی ہوئی. 6 سال بچی والا ٹرینڈ کہاں تھا مرزا صاحب؟ کتنے صحابہ نے 6 سال کی شادیاں کی تھیں؟ کتنے محدثین نے کی ہیں؟ کتنے شیوخ الحدیث آج کرتے ہیں؟ ٹرینڈ نہیں تھا، بس ایک بندے کا دماغ خراب تھا یار.
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مجھے امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. اگر مزید کوئی وضاحت ہو تو یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ ملاقات رہے گی. اللہ حافظ.